لگائے گا مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تین مقامات ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو دجال ہے اللہ رب کریم نے اسے اس کی کچھ خصوصیات رکھی۔ یہ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ زمین سے اگر کہے گا کہ بھئی اناج اگاؤ تو زمین فوراً اناج اگائے گی، زمین اپنے خزانے اگا دے گی۔ یہ ایسی عجیب و غریب حرکات کرے گا کہ فرمایا اس امت کے بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا دعویٰ ہوگا کہ میں ہی خدا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف معجزے دیے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسانی عقل جواب دے جائے، انسانی قدرت وہاں تک پہنچ نہ سکے، وہ کام نہ کر سکے، اور انسان عاجز آتا ہے۔ مثلا دیکھو حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اگر آپ اشارہ کریں اور یہاں سے زندہ اونٹنی نکل آئے پہاڑ سے، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، انسانی طاقت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ پہاڑ میں سے زندہ صحیح و سالمہ اونٹنی نکال دے۔ اب اللہ رب کریم نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا آپ اشارہ کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، لیکن قوم ایمان نہیں لائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 2 4 نہیں، سینکڑوں معجزے مشرکین مکہ نے بھی دیکھے اور یہودیوں نے بھی دیکھے، عیسائیوں نے بھی دیکھے، لیکن وہ سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے، لیکن سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ علمی معجزہ تھا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے، یہ کتاب ایسی ہے فِيهَا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ مکمل کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اب یہ جو تیرے مخالف ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو یہ بنا لایا ہے، وہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو ان سے کہو فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ایک ایسا آدمی
علمی ہے، انپڑھ ہے، کسی جگہ اس نے علم نہیں پڑھا، وہ اگر ایسی کتاب لایا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ وہ بھی بنا لو، اور اگر تم خود نہیں بنا سکتے وَذُو شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے تمہارے حمایتی ہیں جن کو تم دانشور سمجھتے ہو، پڑھے لکھے سمجھتے ہو، ان کو اکٹھا کرو اور کوشش کرو ایک صورت بنانے کی۔ یہ تم نہیں کر سکتے، اس جیسی ایک صورت تم نہیں بنا سکتے، آج تک کوئی بنا نہیں سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک کوئی آدمی قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت اس طرح کی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتا، یہ اللہ کا ٹائم ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے کچھ معجزات دی، ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو نبی آتا ہے اس نبی کے وقت جو حالات ہوتے ہیں، نبی ان حالات کو، ان خیالات کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ دور تھا جادو کا، جادو میں لوگ بڑے ماہر تھے، ہر طرف جادو ہی جادو تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھی جادوگر ہے، جیسا باقی جادوگر کرتے ہیں ویسا یہ بھی کرتا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ بھی جادوگر ہے۔ اب فرعون نے سوچا کہ ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، اور ملک میں تو بڑے بڑے مہان جادوگر ہیں، استاد جادوگر ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے موسیٰ کو پیش کیا جائے علیہ السلام۔ تو یہ جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکے گے، کیونکہ یہ بھی جادوگر ہے، وہ بھی جادوگر، اور وہ عمر میں تجربے میں بڑے ہیں ان سے۔ اب وہ ایک میدان بنایا، لوگ اکٹھے ہوئے، اب جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، تو جادوگر بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ کچھ کریں گے یا ہم کچھ کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے آج کریں تو کرنا آپ۔ اب ان کے پاس چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں تھیں، انہوں نے جب میدان میں لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ اب انہوں نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ جو جس فن کو جانتا ہے وہ اس فن کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اللہ نبی کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو وہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اس نے ایک چکر لگایا، جو لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر چکی تھی وہ سانپ کو ہڑ گئی۔ بس اتنا کرنا تھا کہ وہ
جادوگر تھے، کیونکہ وہ جادو کو سمجھتے تھے، انہوں نے یکزبان ہو کر کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، آپ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ دور جو ہے وہ حکمت کا دور تھا۔ اب ہر پر حکمت ہی حکمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے ان میں ایک یہ تھا کہ مادر ذات جو اندھا ہے اس کی آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اب دنیا ساری حکمت ہو، طب ہو، ڈاکٹری اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ تھی وہ آنکھ محدود ہو گئی، انہوں نے آپریشن کیا پھر آنکھ ٹھیک ہو گئی، لیکن جو ماں کے پیٹ سے آنکھ لے کر نہیں آیا یا اندھا پیدا ہوا ہے، دنیا میں کوئی ایسا اس کے لیے علاج نہیں ہے تو اسے آنکھیں مل سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بڑی آسانی کی بات کرتے ہیں، ایسے کی آنکھیں صحیح ہوگی۔ اگر کوئی آدمی گنجا ہے، یہ بھی ایک عیب ہے، موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پاس آتا تھا، حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور آ جاتے تھے۔ اور یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ کے پاس جو آتا تھا، ایک گنجا آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ حال ہے، وہ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال نکل آئے۔ اب یہ جو مسلمہ تھا، جو لوگ جادو ہوتے ہیں ان کو نقل کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ یہ جو مسلمہ کا نام تھا، اس کے بعد بھی ایک بندہ آیا، اس نے کہا تو بھی نبی ہے، اور وہ جو مدینے والا نبی ہے، اس کے بعد تو اس کی عمر کا ایک بندہ گیا، اس کے بال نہیں تھے، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے، اچھا بلا ہو گیا، اور تجھے بھی ہم نبی مانتے ہیں تو بھی کچھ کر، یہ میرا ساتھ دے، اس میں بات نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ دولا اب یہ جو مسلمہ تھا اس نے اس کے سر پہ ہاتھ کیا، تو جو بال تھے وہ بھی رکھ میرا آدمی عباس میں ایسے ہی ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ پھر یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، اور جس مردے کو وہ زندہ کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور بنانے کے بعد ان میں پھونک مارتے تھے، وہ ہو جاتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شام والوں نے دیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ دجال اور بڑا فتنہ، وہ زمین سے سونا نکالے گا، اس کے اشارے پر بارش ہوگی، سارا کام وہ کرے گا، مردے کو بھی زندہ کرے گا۔ اب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ جو عیسیٰ ہے یہ عیسیٰ مسیح نہیں ہے، بلکہ جس سے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے جس طرح سے، یہ
کیونکہ ہمیں تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یہ بھی کرتا ہے، زمین خدا نے اگائے گی، یہ سارے کام اس میں وہی پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ دجال ہے، اور دجال کا دوسرا نام ہے مسیح الضلالہ، گمراہی پھیلانے والا۔ ایسے کام کرے گا جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اب قانون یہ ہے کہ جب تک دونوں چیزیں آمنے سامنے نہ ہوں ان کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے بلکہ دجال ہے، مسیح الضلالہ ہے۔ اب اللہ رب کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ دجال آخری زمانہ میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ہیں قیامت کی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ دیکھو اس دور میں ایک آدمی جو ہے وہ باپ کی دعائی کی فکر نہیں کرتا۔ باپ اس سے پیسہ مانگے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہتے تعلیم نہیں دے سکتا۔ ماں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، باپ کے لیے وقت نہیں، اور بھائیوں کے ساتھ اس کی بول چال نہیں۔ لیکن دوستوں پر 2 4 10 ہزار روپیہ لگا دینا یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اسے وہ ترقی سمجھتے ہیں۔ بڑے واقعات ایسے ہم نے سنے کہ ماں مر گئی کمرے میں، اور پھر اس کمرے سے تعفن بو پھیلی، اور محلے والوں نے کہا تمہارے گھر کیا ہو گیا؟ دیکھا تو پتہ چلا ماں مر گئی۔ کسی کے پاس ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ ایک باپ مزدوری کر کے 6 بچوں کی پرورش کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تعلیم دلاتا ہے، موسم کے مطابق ان کو کپڑے دیتا ہے، اور یہ 6 بچے مل کر باپ کی پرورش نہیں کر سکتے۔ کہنا لوگ ہمارے پرانے بچے، ان کے پاس اپنے کو لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب ہم ابا کے اگر کوئی میرا کام کر رہے گا تو ساڑھا پکڑ 100 کا نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں دجال آئے گا، اور جب دجال آئے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے 2 کام نمایاں ہیں۔ ایک، وہ خنزیروں کو قتل کریں گے، یہ نظر نہیں آئیں گے پھر۔ نمبر 2، وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کی جب نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر تلوار سے اسے قتل نہ بھی کریں تو یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اب اس وقت لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے وہ یہ بھی کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں مسیح اکٹھے ہو گئے تو ان میں مسیح الہدایت وہ ہے جو غالب آ گیا، جو باقی رہا وہ مسیح الہدایت ہے۔ کیا مانی؟ وہ اللہ کا نبی ہے، اور جو مغلوب ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ ہے مسیح الضلالہ، وہ گمراہ ہے، اسے دجال کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام معراج کی رات
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ کو پتہ کیا مطلب آئے گی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا مطلب آئے گی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح اور انبیاء سے بھی پوچھا تو ہر نبی نے یہی جواب دیا کہ اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے 5 علوم ایسے، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، موت کب آئے گی اور کس حالت میں آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں، گھر سے بارات لے کر آدمی نکلتا ہے، دلہن لانے کے لیے نکلتا ہے اور دلہے کا جنازہ آ جاتا ہے۔ اگر اسے پتا ہو کہ ہم جائیں گے تو اس کا جنازہ واپس آئے گا، موضوع کیا ہی نہ کرے، اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ جب باہر آئے گا یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگا یا ذلت کا باعث ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں کل کیا کروں گا، اور اس میں ایک ہے کہ قیامت کب آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا، قیامت کے معین دن کا تو مجھے بھی علم ہے، یہ صرف اللہ کو علم ہے۔ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تجھے آسمان سے نیچے اتاروں گا۔ تو بڑا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نیچے آنا یہ قیامت کی علامت ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال قتل ہو جائے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ دجال کے قتل سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ دنیا ساری کے جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے تو یہ سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا فقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر گئے وہ قیامت کے قریب واپس آئے۔ کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیا، اور قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن پاک ہر گمراہی کا رد کرتا ہے۔ جو بھی جس قوم میں کوئی گمراہی پائی جاتی ہے اس کا قرآن رد کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کے اندر کوئی غلط عقیدہ ہے تو قرآن اس کی تردید کرے گا، تائید نہیں کرے گا۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ ایک دوسرا گروہ تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ایک تیسرا گروہ تھا، وہ کہتا تھا کہ نہ تم نے قتل کیا نہ تم نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ،
تم نے عیسیٰ کو قتل کیا وما صلبوہ اور نہ تم نے انہیں سولی پر چڑھایا. یعنی یہ دو عقیدے دو تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا. قرآن نے دونوں کی تردید کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا. اب تیسرا عقیدہ جو تھا وہ تھا ان کو آسمانوں پر اٹھانا. تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, انہیں عیسیٰ کے بارے میں شبہ میں ڈال دیا گیا. شبہ کیا تھا کہ حواریوں میں سے ایک حواری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور انہیں عیسیٰ سمجھ کر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. تمہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور اسی تم آپس میں اختلاف کرنے لگے. تمہیں صحیح صورتحال کا علم نہیں تھا, شک کی بنیاد پر. آگے فرمایا اصل بات کیا تھی وَمَا قَتَلُوهُ یقینا, اور یقینا انہیں کسی نے قتل نہیں کیا. بَرَّأَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اب قادیانی کہتے ہیں ہاں عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی, مرنے کے بعد اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ باقی لوگ جو کرتے ہیں ان کی روح نیچے کی طرف جاتی ہے. ہر مرنے والے کی روح کو اللہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں. دو جگہ ہیں, ایک ہے لیجین, ایک ہے سجین. نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ لیجین میں جاتی ہے, برے لوگوں کی روح جو ہے وہ سجین میں جاتی ہے. کس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے روح تو سب کی اٹھائی جاتی ہے مرنے کے بعد. کمال یہ ہے کہ موت نہ آئے, بندے کو اٹھا دیا جائے. اگر ایسے ہی کہا تو یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا. یہ اٹھانا جو ہے یہ اس عقیدے کی اللہ نے تائید فرمائی ہے, اور قتل کرنا, سولی پہ چڑھانا, اس کی تربیت فرمائی ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, فرمایا اس بات کو اپنی عقلی معیار پر نہ سوچو کہ ایسا کبھی ہوا نہیں. جو ذات حکیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے, اللہ رب کریم عزیز ہیں, وہ مغلوب نہیں ہوتے, جو کرنا چاہے کر سکتے. جو خدا آنن فانن ایک ساتھ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, جو ذات اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جا سکتی ہے یوں کر کے, اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. جو رب چاند کو نہ ٹوٹے کر سکتا. اور حضور علیہ السلام اس بند کنویں پر جس میں پانی کے اثرات ہی نہیں, آپ اس میں تھوکے لوہار ڈالے, پانی اچھل کے اوپر آ جاتا ہے. وہ رب کیا ایک بندے کو اوپر بھی ڈالنے جا سکتا؟ ہر بندہ جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول کے مطابق وہ ہو جاتا. ایک برا آدمی اگر نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھے گا, حضرت شیخ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا اگر ایک آدمی وہ بروں کے پاس بیٹھتا ہے, بری مجلس میں بیٹھتا ہے, تو ایسے سمجھو جیسے وہ لوہے کی پٹھی جو ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے. اگر اس کے کپڑے نہ جلیں تو گرمی سے ایک طاقت پیدا ہو جائے گا, اس سے بو آنی شروع ہو جائے گی. اور نیک آدمی ایسے ہے جیسے کسی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے. اگر عطر فروش اسے عطر نہ دے تب بھی جب تک وہاں بیٹھے گا خوشبو سے اس کا دماغ
برابر رہے. اب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ قادیانی اکثر پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھ پر نماز، زکوٰۃ یہ فرض کی. وہ اوپر چلے گئے. وہ زکوٰۃ کن کو دیتے ہیں؟ فرشتوں کو. نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے لیے قبلہ ہونا شرط ہے. تو وہ اوپر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح منہ کرتے ہیں؟ تو خدا کے بندو، پہلی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر زکوٰۃ فرض کی گئی، نماز فرض کی گئی. اس کا معنی کیا کہ حضور پر زکوٰۃ فرض ہوئی. حضور علیہ السلام پر ساری زندگی آپ تو صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے. آپ کے پاس تو مال جمع ہی نہیں ہوا. آپ نے تو زکوٰۃ دی ہی نہیں. وہ مال جمع ہوتا تو زکوٰۃ دیتے تھے. زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ ہے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ. انبیاء کے پاس جو مال ہوتا ہے پہلے سے پاک ہوتا ہے. ناپاک مال انبیاء کے پاس آتا ہی نہیں. اور یہ جو فرمایا حضور علیہ السلام سے مراد پوری امت ہے. امت میں ہر دو فرد جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر رہے اگر ان کے پاس مال تھا تو وہ زکوٰۃ دیتے رہے. اور جب یہاں سے باہر چلے گئے، اوپر چلے گئے، اوپر پہلے تم ثابت کرو کہ ان کے پاس مال ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں. بھائی وہاں نہ ان کے پاس مال ہے نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. جب وہ پھر زمین پر آئیں گے ان کے پاس مال ہوگا، زکوٰۃ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے. اور وہاں جو وہ نماز پڑھتے ہیں فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں. فرشتے نماز پڑھتے ہیں کس طرح منہ کرتے ہیں؟ وہ بیت المعمور کی طرف منہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بیت المعمور کی طرف منہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ منہ کرنے میں کیا حال ہے؟ ایک بات اور کہتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں بات سنو، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہے. اور آدمی کہتے ہیں ہاں ہمارا عقیدہ ہے. لیکن کہ حضور علیہ السلام زمین پر دفن ہے، آپ کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر، وہ تو اوپر چلے گئے یا نیچے آ گئے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ افضل ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ساری مخلوقات میں سے افضل ہے یا نہیں؟ ہر بندہ ان پڑھ ہو چاہے ہو وہ بھی یہ کہے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ساری مخلوق میں سے افضل ہے. فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں اور انسان زمین پر رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ فرشتے افضل ہو جائیں گے اوپر رہنے سے؟ اگر انسان زمین پر رہتے ہوئے فرشتے آسمانوں پر ہوں، انسان زمین پر رہے پھر بھی انسان اشرف المخلوق ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر رہے، جہاں بھی رہے وہی افضل ہے. کہتے ہیں کہ وہ اوپر چلے گئے. یاد رکھیے، سمندر کو جا کر دیکھیے، ایک سمندر کے اوپر آتی ہے جھاگ، وہ افضل نہیں ہوتی. سمندر کی تہ میں جو موتی ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں. کبھی ترازو کو دیکھو، جو پلڑا اوپر پہنچ جائے وہ بھاری نہیں ہوتا، جو نیچے جائے وہ بھاری ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کی ماں بھی پاک دامن تھی، سچی تھی، اور
عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ان کو قیامت کی ایک نشانی بنایا اور یہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر میں ایک آدمی کی جگہ خالی، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں یہ دفن ہوں گے۔ اللہ رب